لاسٹ پارٹ 1۔ ہلکی سی آنکھیں کرتے پر ان کی نظریں سامنے رکھی اوزاروں کی ٹیبل پر پڑی تھی، جس کو دیکھتے ایک کا ان کی ذہن میں ہوا تھا۔ منہ سے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن نکاہت کی وجہ سے لفظ ہونٹوں میں پر ہی دم توڑ رہے تھے۔ ہلکی سی گردن موڑ کر اپنی بائیں طرف ایک جانب گردن کیے حیات بیگ کو دیکھا تھا، جن کے وجود میں کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن پیروں میں جان نہ ہونے کی وجہ سے وہ کرسی پر دوبارہ ڈھہ گئے تھے۔ حیات بیگ کے وجود کو دیکھ کر نفرت کی چنگاری ان کے اندر بھڑکی تھی۔ آج اگر وہ اتنے برے بنے تھے تو صرف حیات بیگ کی وجہ سے، جنہوں نے اسے اس حال تک پہنچایا تھا۔ وہ تو صرف یوسف بلوچ کی کامیابیوں سے حسد کرنے لگے تھے، لیکن باقی کام حیات بیگ کے کہنے پر کیے تھے۔ آج بھی وہ خود غرض بنتے اپنے کیے گئے فعل کا الزام حیات بیگ پر ڈال گئے تھے، جو اسد بلوچ کو کرنے کا کہتے وہ کرتے جاتے، یہاں تک کہ قتل تک کروائے، کیونکہ ان کی ہر بات مانی۔ کیا ان کے پاس کوئی اپنا شعور نہیں تھا، جو دوسروں کی بات مان کر گناہ کرتے رہے؟ انہوں نے تو صرف کہا تھا، مجبور نہیں کیا تھا۔ لیکن جب آنکھوں پر حسد کی پٹی باندھے جائے نا تو برائی اور اچھائی کا فرق بھول جاتا ہے۔ ہاتھ سیدھا کرتے انہوں نے حیات بیگ کے قریب کیا، جن کی سانسیں مدھم چل رہی تھیں، جس کو دیکھتے انہوں نے زور سے کرسی سے دھکا دیا تھا کہ حیات بیگ اوندھے منہ زمین پر گرے تھے کہ ان کی ہلکی سی چیخ وہیں دم توڑ گئی تھی۔ ہا 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 ہا، یہ مر گیا! قہقہ لگاتے ان کے وجود کی طرف اشارہ کیا تو کمرے میں داخل ہوتے علی کے قدم ٹھٹک کر رکے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتا حیات بیگ کی جانب جھکا تھا، جن کی ساکت وجود انہیں کوئی بری خبر سنا رہا تھا۔ علی نے افسوس سے اسد بلوچ کو دیکھا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس وقت کم از کم برائی سے باز آ جاتے۔ علی تعصب سے ان کو دیکھ کر بولا تھا۔ انہوں نے الیکٹرک شاک اتنے نہیں دیے گئے تھے کہ ایک دو روز ہی کچھ دیر کے لیے بٹن آن کرتے تھے۔ اس کا دل نہیں مانتا تھا اتنی دردناک موت دینے کو۔ نہیں نہیں، یہ خود مرا ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہہ کر وہ اپنا رخ پھیر گئے تھے، جبکہ علی باہر کی طرف گیا تھا۔ رمیز وہ حیات بیگ علی پیچھے کھڑی امارہ کو دیکھ کر اپنے لب بھیج گیا۔ وہ آج ہی گاؤں سے واپس آئے تھے اور آتے ہی اس کا رخ ڈارک روم کی طرف تھا، لیکن وہاں کا منتظر دیکھتے اس نے بےچینی نے گھیر لیا تھا۔ امارہ حیات بیگ سے چاہے کتنی ہی ناراض سہی، لیکن باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کا دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی بات مکمل کرے۔ علی، تم کچھ کہہ رہے تھے، کیا ہوا؟ حیات بیگ کو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ نہیں رہے، حلق تر کرتے اس سانس میں کہا تو امارہ اور رمیز نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، جبکہ امارہ سب کچھ چھوڑتی باہر کی طرف گئی تھی، جہاں الگ تھلگ ایک کمرہ موجود تھا۔ دروازہ کھولتے وہ دیوانہ وار حیات بیگ کے بے جاں وجود کو پڑی تھی، جبکہ اسد بلوچ آہٹ پالتے اور سسکیوں کی آواز سن کر خالی خالی نظروں سے امارہ کے سسکتے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جو دونوں ہر برائی میں ایک ساتھ ملوث ہوئے تھے، وہ برائی ہی ان کی جان لے گئی، مارنے والے بھی وہ جو ہر گناہ میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ ایک مہینے بعد احتشام سائیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں فارم ہاؤس دکھانے لے کر جائیں گے، لیکن آپ کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا۔ زوہا احتشام کے ساتھ اس کے موبائل چپنے تپے ہوئے انداز میں بولی تو احتشام نفی میں سر ہلاتا اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے دوبارہ مصروف ہو گیا۔
جبکہ اس کے اتنے اگنور کرنے پر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ ہفکے سے اس کو دیکھ کر وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ضبط کیے آنسو رخسار پر لڑکھڑا گئے تھے، لیکن احتشام لاپرواہ بنا موبائل میں مصروف تھا۔ جس کو دیکھتی اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ احتشام نے اس کی سسکیوں کی آواز سنتے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ اس کو اتار اتنا روتے دیکھ گڑبڑاتے موبائل پھینکتا تیزی سے اس کی طرف جانب لپکا تھا۔ زوہا میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ اس کو اپنے باہوں کے حلقے میں لیتے مضطرب ہو کر پوچھا تو زوہا نے سر اٹھا کر زخمی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے، ہر وقت مجھے نظر انداز کرتے رہتے ہیں، پہلے خود وعدہ کرتے ہیں اور پھر پورے بھی نہیں کرتے۔ اس کے سینے پر مکے برستے ہریانی انداز میں چیخ کر کہا تو احتشام اس کی شدید ریئیکشن پر بوکھلا گیا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں جان، میں کیوں اگنور کروں گا تمہیں، اور ہم جا رہے ہیں فارم ہاؤس، رونا تو بند کرو۔ اس کی سرخ ہوتے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر محبت سے کہا تو زوہا نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو پونچھے تھے۔ جس کو دیکھتے ہی اس نے احتشام نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ان کی شادی کے فنکشن کا اختتام ہوئے ایک ماہ ہو گیا تھا، جس کے بعد سب نے کہیں گھومنے کا پروگرام بنایا تو کاظمہ نے جھٹ سے انہیں فارم ہاؤس چلنے کو کہا تھا، جس پر از حد حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ البتہ احتشام نے صائم کو گھورا تھا، جس پر وہ خجل ہوتا سر کھجا گیا تھا۔ کاظمہ کون سا فارم ہاؤس؟ روائیکا نے حیرانگی سے استفسار کیا تھا۔ روائیکا، مجھے جب صائم نے گھر سے باہر نکالا تھا نا، تو پھر مجھے رمیز بھائی فارم ہاؤس لے گئے تھے اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ صائم بھی وہیں رہتے تھے، کاظمہ نے مزے سے بتایا تھا، جبکہ اس کے نکالنے والی بات سب نے صائم کو خشمگین نگاہوں سے دیکھا تھا، جو خود نادم ہو گیا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، ہم سب وہیں چلیں گے، زوہا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تو احتشام میں لب بھیجے تھے۔ وہاں موجود عصمت بلوچ کی وجہ سے وہاں جانے کا حق میں نہیں تھا۔ ان کی بگڑتی حالت کے پیش نظر ان کا علاج وہیں فارم ہاؤس میں کیا جا رہا تھا، جس وجہ سے وہ اب ڈارک روم کی بجائے گھر کے اندر موجود تھے، اور احتشام نہیں چاہتا تھا کہ ان کو دیکھ کر کوئی سوال یا بدمزگی پیدا ہو۔ پچھلے 15 دن سے وہ زوہا کو ٹال رہا تھا کہ جلد چلیں گے، لیکن آج اس کو اتنا روتے دیکھ کر اسے وہاں مجبوراً نہیں لے جانا پڑ رہا تھا۔ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اور موبائل اٹھاتے وہ پلٹ کر زوہا کی طرف آیا تھا، جو اسے ہی اپنی نم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اٹھتے سوال کو دیکھتے اس نے نرمی سے اس کے رونے کی وجہ کو ختم کیا تھا۔ صائم کو میسج کر رہا ہوں، کل چلیں گے۔ روائیکا، احتشام کا میسج آیا ہے، کل فارم ہاؤس جانے کا پروگرام بنایا ہے۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ حویلی جاؤں گا، سب ساتھ چل لیں گے، لیکن میں نے اسے منع کر دیا ہے کہ ہم سیدھا فارم ہاؤس میں ملیں گے، اس طرح سفر کر کے تھکاوٹ ہو جائے گی۔ شہروز نے اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتے تفصیل بتائی تھی۔ ہم اس کی وضاحت پر روائیکا نے صرف ہم پر ہی اکتفا کیا تھا۔ ریسیپشن کے بعد سے روائیکا کا یہی اسپاٹ انداز تھا۔ احتشام کو تو اس مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شہروز کی باتوں نے اسے اس قدر الجھا دیا تھا کہ وہ سارے دن بے چین رہی تھی۔ شہروز سے پوچھنے پر اس نے بات ٹال دی تھی، لیکن وہ طے کر چکی تھی کہ وہ جان کر رہے گی۔ ریسیپشن کے بعد جب وہ حویلی گئی تھی اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے،
اس نے احتشام سے گھما پھرا کر بات کی تھی، جس پر لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ احتشام بھائی، کیا مجھے کوئی بیماری ہے یا میرے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو آپ مجھے بتاتے، شہروز سے کیوں کہا؟ روائکا نے غصے سے کہا تو احتشام نے چونک کر اس کی کو دیکھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ احتشام گھبراتا اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو تاثرات سے عاری تھا۔ بھائی، اگر آپ نے مجھے اپنی بہن مانا ہے تو مجھے سچ بتا دیں، ورنہ میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی اور نہ کبھی حویلی آؤں گی۔ روائکا نے اب کی بار نرمی سے پوچھا تو احتشام لب تر کرتے بولنا شروع ہوا تھا۔ روائکا، جب تمہارے ساتھ حادثہ پیش آیا تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم کنسیو نہیں کر سکتی۔ احتشام کہتے ہیں کرب سے آنکھیں بند کر دی تھیں، جبکہ روائکا کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اندیل دیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے احتشام کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو مضطرب نظر آ رہا تھا۔ اس روز کے بعد وہ کتنی دفعہ روئی تھی، کتنی ہی دفعہ اس نے اسما بلوچ کو برا کہا تھا۔ حویلی میں کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا اور نہ ہی اس نے بتایا تھا، لیکن وہ خود کو شہروز کے قابل نہیں سمجھنے لگی تھی۔ اگرچہ اسے کوئی مسئلہ نہ تھا، وہ ہمیشہ اسی پر امید رکھنے کی تلقین کرتا تھا، لیکن وہ دن رات صرف روتی رہتی تھی۔ روائکا، میں تم سے بات کی ہے، کیا ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی ہو؟ اس کو سوچوں میں گم دیکھتے شہروز نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے گلہ کیا تو روائکا نے نم نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میرا دل نہیں ہے، آپ چلے جانا، روائکا بے دلی سے کہتی اپنا ہاتھ چھڑواتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ شہروز اس کے ویران چہرے کو دیکھتے خود کو سرزنش کرنے لگا تھا۔ یہ اس کا قصور تھا، نہ اور اس کو ایسی بات بولتا اور نہ وہ الجھتی احتشام کے پاس پہنچتی، لیکن اب افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دور کر چکا تھا۔ اسے 1 مہینے میں اس سے محبت نہ سہی، لیکن اس کی عادت ہو گئی تھی۔ لیکن اس کا اداس چہرہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا نعمان کو پھر سے مار دے۔ روشنا آپو، ماں آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ کاظمہ نے کمرے کے نیم دروازے سے جھانکتے کہا تو روشنا نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ پیروں میں چپل پہنتی وہ نیچے گئی تھی، جہاں نصرت بلوچ اور کاظمہ باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ اس کو دیکھتے وہ مسکراتی اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ بیٹا، آپ دونوں کل کے لیے کچھ تیاری کر لو، عاہد نے فون کر کے بتایا تھا کہ آپ سب فارم ہاؤس جا رہے ہو۔ نصرت بلوچ ان دونوں کو دیکھتے تحمل سے کہا تو کاظمہ نے آنکھیں گھماتے ان کو دیکھا تھا۔ لیکن ماں، وہاں سب کچھ موجود ہے، ہم کیا تیاری کریں؟ کھانا بنانے کے لیے چینا ہے اور امارا بھی کوکنگ سیکھ رہی ہے اب تو وہ، اور ویسے بھی سائم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کل مجھے اپنے ہاتھوں سے پاستا اور بریانی بنا کر کھلائیں گے، تو اس میں سے ہی سب تھوڑی سا کھا لیں گے۔ کاظمہ نے دہائی دینے والے انداز میں کہا تو ان دونوں کو ہنسی آئی تھی۔ کاظمہ، سائم بھائی بریانی تو صرف تمہارے لیے بنائیں گے، ہمیں کہاں نصیب ہونی ہے، اس لیے ہم چینا کے ساتھ ہی کھا لیں گے، روشنا نے مصنوعی دکھ سے کہا تو کاظمہ نے کچھ سوچتے اس کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم سائم، راحت نے آتے سلام کیا تو وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں، جو ابھی پنچایت کے فیصلے سے آئے تھے۔ وعلیکم السلام، تینوں نے ایک زبان ہوتے جواب دیا تھا۔
بوا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے لبوں سے لگایا تھا، جبکہ سائم کی نگاہیں کاظمہ کو دیکھ رہی تھیں جو کسی سوچ میں مہو تھی۔ کاظمہ، تم کیا سوچ رہی ہو؟ سائم گلاس رکھتے پوچھا تو کاظمہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سائم، ماں کہہ رہی تھیں کہ ہم کل گھر سے کھانا بنا کر جائیں گے۔ جب آپ کوکنگ کر رہے ہیں تو سب کے لیے کھانا بنا لینا۔ کاظمہ نے آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت سے کہا تو پانی پیتے عہد کو زور سے اچھو لگا تھا، جس پر سائم نے اسے گورا تھا۔ سائم بلوچ اور کوکنگ کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، یہ تو ہل کر پانی بھی نہ پیتے۔ گڑیا، اور آپ اتنے سارے لوگوں کا کھانا بنانے کو کہہ رہی ہو؟ عہد نے حیرانگی سے کہا تو سائم نے دانت کھچکھچاتے اس کو دیکھا تھا جو کاظمہ کی جانب متوجہ تھا۔ نہیں عہد بھائی، سائم ہی کھانا بنائیں گے سب کے لیے، اور مجھے تو کچھ آتا نہیں، اس لیے روشنا اور سوہا آپ سائم کی مدد کروا دیں گی۔ میں سب کے لیے چائے بنا کر پلا دوں گی، مجھے تو صرف وہی آتی ہے، اور ویسے بھی ماں کہہ رہی تھی کہ میں چھوٹی ہوں ابھی تو۔ کاظمہ نے لہجے میں معصومیت سموئے کہا۔ وہ تینوں ایش کر اٹھے تھے اس کی چالاکی پر۔ یہ احسان بھی ہم پر نہ ہی کرو تو بہتر ہے، اور جس طرح 3 بندوں کو اپنے ساتھ ملا کر تم چائے بناتی ہو یہ بھی ہمیں اچھے سے معلوم ہے۔ سائم نے اس کو گورا تھا، کہا تھا جو چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر دودھ اور چینی روشنا سے ڈلواتی تھی۔ بوا کیوں میں ڈالتی تھی کپوں میں؟ بوا کپوں میں ڈالتی تھی اور آخر میں کاظمہ میڈم سب کچھ سرو کرتی تھی۔ ہاں تو بناتی تو ہوں نا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کاظمہ نے غصے سے پوچھا تو سائم نے معنی خیز نظروں سے اس کو دیکھا تھا جو سپاٹاتے اپنے رخ بدل گئی تھی۔ روشنا، تم کیا بنا رہی ہو؟ عہد نے پاس بیٹھی روشنا کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے کہا تو روشنا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جب سائم بھائی کاظمہ کے لیے کھانا بنا رہے تھے تو آپ کو بھی میرے لیے بنانا چاہیے، لیکن اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ بھائی کی ہیلپ کر دینا۔ روشنا نے شان بے نیازی سے اپنا ارادہ بتایا تو عہد نے گور کر سائم کو دیکھا تھا جس نے آئی برو چکائی تھی۔ اگر کچھ آ گیا تھا تو اکیلے میں بنا کر کھلا دیتے، اپنی بیوی کو سب کو شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عہد دانت پیستے بولا تھا، یہ تمہاری بیوی نے فرمائش کی ہے، بہتر غصہ بھی اس پر ہی کرو، مجھ معصوم کا کیا قصور؟ سائم لاپرواہی سے بولتا کافی پینے میں مصروف ہو گیا تھا جو ابھی روشنا نے لا کر رکھی تھی۔ عہد نے نگاہوں کا رخ بدلتے روشنا کو دیکھا تھا جو باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے دیکھنے پر اسمائل پاس کرتے کاظمہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جو کان میں سرگوشی کرتی اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کو مسکراتا دیکھ اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایک دن بعد وہ سب کچھ دیر پہلے ہی فارم ہاؤس میں پہنچے تھے جہاں شہروز اور روائکا پہلے سے موجود تھے۔ ان کو دیکھتے شہروز گرم جوشی سے ان سے ملا تھا، لیکن روائکا کا انداز خفا خفا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی شہروز اسے یہاں لے کر آیا تھا جس پر وہ اس سے ناراض ہوتی پچھلے آدھے گھنٹے سے امارا کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ احتشام نے روائکا کو غور سے دیکھا تھا، وہ پہلے سے کمزور ہو گئی تھی، گلابی چہرے میں زردیاں کھل گئی تھیں۔ اس کی ایک دم ملال نے آ گھیرا، کاش وہ اس کی حفاظت کر لیتا تو شاید آج ایسا کچھ نہ ہوتا، وہ بھی خوش ہوتی، لیکن اس خبر کے بعد تو گویا روائکا نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی کم بولتی تھی اب صرف ہوں ہاں میں جواب دے دیتی تھی۔ روائکا نے نظروں کی تپش محسوس کرتے نظر اٹھائی تو احتشام کو خود کو تکتا پا کر ناراضگی سے رخ موڑ لیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ پریشان ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں احتشام کی غلطی نہیں۔
نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر وہ نہ پوچھتی تو شاید شہروز اور احتشام ساری زندگی اسے نہ بتاتے، لیکن وہ کسی کو بھی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ہمارا کیسی ہو تم؟ کاظمہ اور روشنا نے اس کو دیکھ کر پوچھا تھا، جس کی مسکراہٹ پھیکی سی تھی۔ اس نے 1 مہینے میں بھی اس کا رنج کم نہیں ہوا تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ ماں باپ کے چلے جانے کا دکھ آسانی سے نہیں جاتا۔ وقت کے ساتھ انسان سنبھل جاتا ہے، لیکن ایک طویل عرصے بعد۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ امارا نے نرمی سے پوچھا تھا۔ بہت اچھے۔ ویسے تمہیں پتہ ہے آج احد بھائی صائم کھانا بنانے والے ہیں؟ کاظمہ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو اس کی ایکسائٹمنٹ پر سب مسکرا دیے تھے۔ سچ میں کیا احد کو کھانا بنانا آتا ہے؟ امارا نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا تو روشنا نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں، صرف صائم بھائی کی مدد کریں گے، میرے پھوہر شوہر کو کچھ نہیں آتا، روشنا نے افسوس سے کہا تھا۔ اچھا، تو احتشام بھائی بھی بنا رہے ہیں؟ امارا نے ان کی باتوں میں دلچسپی لیتے پوچھا تو احتشام نے بلا تاخیر کیے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میری زوہا ایسی نہیں ہے کہ اس کے شوہر کو کام کرے اور وہ مزے سے بیٹھ کر دیکھ لے، احتشام نے فخر سے کہا، جس پر زوہا نے اسے گھورا تھا۔ احتشام صحیح مجھے نہیں پتا تھا نہ کہ یہاں ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ جب ہم سارا سال آپ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ ایک دن ہمیں کھانا بنا نہیں کھلا سکتے، اور اس میں بیٹھ کر دیکھنے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم کھڑے ہو کر دیکھ لیں گے۔ زوہا نے اس کی بات صحیح کی تھی، جبکہ کاظمہ اور روشنا جو نادم ہو رہی تھیں قہقہ لگا کر ہنسی تھیں۔ احتشام تیز نظروں سے سب کو گھورتا شہروز کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا تھا، جبکہ کاظمہ چینا کی تلاش میں اٹھتی لاؤنج سے باہر نکلی تھی۔ روائکا اتنی چپ کیوں ہو؟ روشنا نے اس کو گم سم بیٹھا دیکھ کر استفسار کیا تھا تو اس نے نظریں اپنی ہاتھوں پر ٹکا دی تھیں۔ روشنا ابو، مجھے ہی کیوں کوئی خوشی نہیں ملی؟ اور اگر ملی تو اس کی مدت اتنی کم کیوں تھی؟ میں نے تو اپنی زندگی محرومیوں میں گزاری ہے۔ ماں بھی چھوڑ گئی، باپ ہوتے ہوئے کبھی پوچھا نہیں، بھائی تھا وہ دور تھا۔ اب جب شادی کے بعد مجھے لگا کہ اب ساری خوشیاں مجھے ملیں گی تو یہاں بھی ادھوری ہوں، روائکا نے گلگیر کے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی روٹھی حالت دیکھتے روشنا کا دل کسی انہونی کا احساس سے شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ تڑپتے اس کا ہاتھ تھام کر سامنے موجود کمرے کی طرف لے گئی تھی، اس کو بیڈ پر بٹھاتی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ روائکا میری جان، کیا ہوا؟ کیا شہروز بھائی تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ انہوں نے کچھ کہا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ اس کی من موہنی صورت ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بے چینی سے پوچھا تو روائکا اس کے کندھے پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جب اس کو اتنا روتے دیکھ روشنا مضطرب ہو گئی تھی، اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتے تو وہ رونے لگی تھی۔ روائکا بتاؤ کیا ہوا؟ اس کو زبردستی اپنے سامنے کرتے اس کے آنسو صاف کرتے پوچھا تو روائکا نے رونے کے بعد سرخ ہوئی نظروں سے اس کو دیکھا تھا، جبکہ اس نے کی آنکھوں کی ویرانی محسوس کرتے روشنا کا دل کٹ گیا تھا۔ روشنا آپو، میں ماں نہیں بن سکتی، کپ کپاتی آواز میں گویا ہوئی وہ ہاتھوں میں چھپائے پھر سے رونے لگی تھی۔ روشنا کو تو لگا اس کی سماعتوں نے غلط سن لیا، وہ سن سے اس کے سسکتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کو دیکھتے گھبرا کر کہا تو روائکا نے سیدھے ہوتے اسے احتشام سے ہوئی ساری بات بتا دی تھی، جس کو سنتے روشنا کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ اس کو اپنے ساتھ لگاتی وہ خود بھی رو دی تھی۔ اپنی زندگی میں مصروف ہوتے وہ روائکا کی فراموش کر گئی تھی، جانتے ہو بھی ہر بات دل میں قید رکھتے وہ خود ہی جلتی رہتی تھی۔
اس کا خاموش رہنا، حویلی نہ آنا اسے اب سمجھ آ رہا تھا۔ روائکا، روشنا کیا ہوا آپ کو؟ زوہا، جو غالباً ان کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچی تھی، ان کو روتے دیکھ بے قراری سے پوچھا تھا، جس پر وہ دونوں چونک کر سیدھی ہوئیں اور اپنے آنسو پوچھے اس کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ کچھ نہیں، بس اتنے دنوں بعد ملے ہیں نا، اس لیے۔ روائکا بے تکا سا بہانہ بناتے کمرے سے نکل گئی، جبکہ زوہا نے پریشانی سے روشنا کو دیکھا تھا جو نگاہیں چرا گئی تھی۔ باہر چلیے، روشنا نے نرمی سے کہا تو وہ ہفکی سے دیکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ روشنا ہونٹ کاٹتی اس کی پشت کو دیکھنے لگی تھی، اور روائکا کا رواج تھا اور وہ بنا اجازت اس کی بات کیسے اس کو بتاتی، اس لیے خاموش ہو گئی تھی۔ علی بھائی، چھینا کہاں گئی؟ قاسمہ، جو کب سے چھینا کو ڈھونڈ رہی تھی، سامنے سے آتے علی کو دیکھ کر پوچھا تو وہ اوپر کی طرف اشارہ کرتا اس کے برابر سے گزر گیا تھا۔ قاسمہ بھی کندھے اچکاتی اوپر کی طرف گئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اوپر کیوں ہے جبکہ اس کا کمرہ بھی نیچے ہی موجود تھا۔ چھینا، قاسمہ نے تو کمروں میں اس کو نہ پا کر پکارا تھا، لیکن جواب نہ در، جس پر وہ الجھتی تیسرے کمرے کے آگے رکی تھی جو لاک تھا، جس پر وہ ایک بار پھر حیران رہ گئی تھی۔ لیکن لاک گھمانے پر کمرے کا دروازہ کھلا تو اس کی نظر رولنگ چیئر پر بیٹھے آسماں بلوچ پر پڑی تھی، جس کو دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ سائم اور احتشام نے کہا تھا کہ وہ ملک سے باہر اور واپس نہیں آنا چاہتے، حتیٰ کہ انہوں نے خیاط بیگ کی وفات پر بھی یہی کہا تھا، لیکن ان کے سامنے دیکھتے اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے بہت کمزور ہو چکے تھے، لیکن وہ یہاں کیوں تھے؟ کیا سائم انہیں سزا دے رہا تھا؟ خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے جھٹکے سے آنکھیں واقعی تھیں تو اپنے سامنے قاسمہ کو دیکھتے ان کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ انہیں نہ جانے کیا مسئلہ تھا قاسمہ سے، وہ بچپن میں ہی اسے مروانا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کر سکے۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔